بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی اشفاق احمد سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے عالم اصغر سے عالم اکبر تک۔ ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہمارے ہاں بڑی دیر سے عالم اکبر کا تصور چلا آ رہا ہے اور اس پر بڑا کام بھی ہوا ہے اور اس کے بارے میں صاحب حال لوگ جانتے ہیں، اور جو اس میں سے گزرے ہیں ان کی کیفیت ہم لوگوں سے ذرا مختلف رہی ہے۔ عالم اکبر کے ساتھ ساتھ عالم اصغر کا بھی سلسلہ چلا کہ جو کچھ ہے وہ اس کی یعنی خدا کی طرف سے ہے۔ مغرب کے لوگ خاص طور پر امریکہ اور روس نے اس موضوع پر بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں مشرق میں مولانا روم نے اور ان کے بعد مولانا روم کے شاگرد حضرت علامہ محمد اقبال نے بھی اس پر بہت کچھ کہا، لکھا اور بتایا ہے، لیکن اس کے اسرار آہستہ آہستہ اس وقت کھلنے لگے جب مغرب میں پیرا سائیکالوجی کا علم بطور خاص پڑھایا جانے لگا اور اس کی تفاسیر باہر نکلنے لگیں۔ امریکہ کے 19 کے قریب یونیورسٹیوں، جن میں نارتھ کیرولینا کی یونیورسٹی بہت معروف ہے، وہ اس سلسلے میں بہت آگے ہے۔ بھارت کی 11 کے قریب یونیورسٹیاں بھی اس پر کام کر رہی ہیں۔ ہم اس پر کام نہیں کرتے کیونکہ اس کو وقت کا ضیاع خیال کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دقیانوسی تصور ہے، لیکن ویسٹ نے جو تصور قائم کیا ہے، میکروکوسم اور مائکروکوسم کا تصور تھا، جسے عالم اکبر اور عالم اصغر کہتے ہیں۔ مغرب والے کہتے ہیں کہ عالم اکبر تو وہ کائنات ہے جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے، اور عالم اصغر میں ہوں، یعنی چھوٹا سا ایک وجود میرے سے لے کر مینڈک کا وجود ہے۔ اب اس بات پر غور ہو رہا ہے اور بڑی اچھی لائنوں اور خطوط پر سوچا جا رہا ہے کہ کیا عالم اکبر کا عالم اصغر کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے، یا عالم اصغر کا کوئی کیا ہوا کام عالم اکبر پر پہنچتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں؟ وہ اس نتیجہ پر پہنچے، خاص طور پر ویانا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، کہ اس کا بڑا شدید اثر پڑتا ہے۔ اور وہ بات جس پر ہم ہنسا کرتے تھے کہ جس ستاروں کا آدمی کے ساتھ اور اس کی قسمت کے ساتھ کیا تعلق، ستارہ ستارہ ہے اور اس کی اپنی گردش اور اپنی چال ہے، اور آدمی یہاں بیٹھا ہے، آخر تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن علم بتاتا ہے کہ نہیں، آدمی یہاں ایسے ہی بیٹھا نہیں ہے، اس کے پرکھوں کے ذریعے پورا عمل جاری ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں ایسے ہی ٹیکنیکلی ڈیٹیل میں چلا گیا۔ میں یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1953 میں پہلی مرتبہ انگلستان گیا۔ میرے لندن میں بڑے پیارے دوست تھے جن سے ملے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا تھا، جن میں جاوید، اعجاز، الیاس، گرنجش اور جگجیت سنگھ وغیرہ شامل تھے۔ یہ سارے لوگ بی بی سی میں بھی کام کرتے تھے اور انہوں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی۔ اس وقت بی بی سی کا ٹی ہاؤس ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے اور گپیں ہانکتے تھے۔ وہاں پر ہمارا جو دوست الیاس تھا وہ بڑا خاموش طبع آدمی تھا۔ وہ سدانیہ سے پاکستان اور پھر یہاں سے انگلستان چلا گیا۔ اسے بائیں کان سے سنائی نہیں دیتا تھا۔ لاہور میں اس نے آپریشن بھی کروایا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے لندن سے بھی آپریشن کروایا، لیکن ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ لا علاج ہے۔ پھر اس نے چارٹر اکاؤنٹنگ کا کام شروع کیا، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے بیرسٹری والا پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا جو اس کے دوسرے دوست کر رہے تھے۔ اس میں بھی اس کا دل نہ لگا۔ یہ بس عجیب آدمی تھا۔ ایک دن ہم شام کو بیٹھے ہوئے تھے تو جگجیت کہنے لگا، تم تو ہم سکھوں سے بھی گئے گزرے ہو، یہ تمہاری اردو زبان بھی کیا زبان ہے، اس میں تم لکھتے ہو خے و آب،
یعنی یہ لکھتے ہو اور اسے پڑھتے خواب ہو، یعنی خواب کی بات کر رہا تھا۔ لکھتے خے و شین ہو اور پڑھتے خوش ہو، یہ تو کوئی زبان نہ ہوئی۔ اعجاز یہ سن کر کہنے لگا، دیکھو بھائی، گرامر کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ کافی دیر تک یہ بحث ہوتی رہی اور ہم بڑے غور سے اسے سنتے رہے۔ میں نے بھی اپنے علم کے مطابق اس موضوع پر بات کی۔ الیاس ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جگجیت سنگھ، یہ جڑی خواب دے وچ واؤ ہے نا، ایک کہندی ہے میں نہیں بولدی، بس اینا ہی راز ہے۔ وہ اس مزاج کا آدمی تھا اور وہ کہتا تھا کہ بس میں نہیں بولدی۔ وہ ذرا دھیما اور ڈھیلا سا آدمی تھا۔ مجھے اعجاز کہنے لگا کہ تو الیاس سے پوچھ کہ اس کے ساتھ یہاں کیا واقعہ گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں بھائی، تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگا، یار میں نے ایک پڑھائی شروع کی، پھر وہ چھوڑ دی، پھر دوسری کی، اس میں بھی دل نہ لگا، میں تھوڑا سا پریشان تھا، اور ایک دن شام کے وقت آ رہا تھا اور مجھے سینٹ جونز ووڈ اسٹریٹ سے ہو کے البرٹ روڈ پر جانا تھا۔ البرٹ روڈ کراس کر کے پھر میں ریمنز پارک جانا تھا۔ میں پوٹاٹو چپس کھاتا جا رہا تھا اور سڑک سنسان تھی۔ ایک اور سنسان گلی کے درمیان میں جب پہنچا تو ایک لمبے تڑمبے امریکن سیاح نے مجھ سے کہا کہ ڈو یو نو دا ہائیڈ پارک، اور میں نے اس سے پتہ نہیں کیوں کہہ دیا کہ یس آئی نو بٹ یو ڈو ناٹ ٹیل یو بٹ آئی ڈو ناٹ ٹیل یو، یس آئی نو بٹ آئی ڈو ناٹ ٹیل یو، کیونکہ اس طرح کا جواب دینے کا کوئی تک نہیں تھا۔ وہ امریکی سیاح کھچبو تھا۔ اس نے کھبے بائیں ہاتھ کا ایک گھوسا میری کنپٹی پہ مارا اور میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ جب میں گھٹنوں کے بل گر گیا تو میں نے سر اٹھا کر اس سے کہا تھینک یو ویری مچ، اور اس امریکی نے برجستہ کہا یو آر ویلکم۔ الیاس نے کہا میں اس کے یہ الفاظ تو سن سکا، لیکن پھر بے ہوش ہو گیا اور وہیں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے شرمندگی اس بات پر تھی کہ میں نے اسے تھینک یو کیوں کہا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اسے جواباً مارتا یا پھر نہ مارتا۔ الیاس اب دوستوں کے تنگ کرنے پر جواز یہ پیش کر رہا تھا کہ غالباً اس کا جو گھوسا تھا وہ میری کنپٹی کے ایسے مقام پر لگا تھا جہاں سے شریانیں دماغ کے اس حصے میں جاتی ہیں جو بڑا ہی شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ تھینک یو کہتا ہے، اور میں نے اسے مجبور ہو کر تھینک یو کہہ دیا۔ الیاس نے مزید بتایا کہ اگلے دن جب وہ صبح سویرے اٹھا، میرے پاس ایک الارم تھا جو جب چلتا تھا تو اس کے ساتھ BBC ریڈیو کی نشریات چلنا شروع ہو جاتی تھی، اور جب الارم کے ساتھ ریڈیو چلا تو میں حیران رہ گیا کہ اس کی آواز کچھ عجیب سی تھی۔ چنانچہ جب میں نے اپنے دائیں کان میں انگلی ڈال کے بند کیا تو میرا بایاں کان ڈن ڈنا ڈن کام کر رہا تھا۔ میں پھر چیخ مار کے باہر نکلا اور اپنی لینڈ لیڈی سے لپٹ گیا اور خوشی سے کہا آئی کین لسن اینڈ ہیئر فرام بوتھ ایئرس۔ وہ بھی بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ ریئلی الیاس؟ میں نے کہا بالکل، تم کچھ لفظ بولو، اور اس طرح وہ میرا ایک کان بند کر کے ٹیسٹ لیتی رہی۔ الیاس کہنے لگا کہ میں اب سوچتا ہوں کہ کیا یہ حادثاتی واقعہ تھا، ایسے ہی ہو گیا، یا ایک آدمی کو کیلیفورنیا سے نیو یارک سے لندن بھیجا گیا اور وہ چلتا ہوا اور سارا سفر طے کر کے یہاں پہنچا اور عین اس وقت اس گلی میں پہنچا جب کہ مجھے بھی وہاں سے گزرنا تھا، اور ایک شریف آدمی کی طرح میں نے اسے راستے بتانا تھا جو دراصل میری طرف سے حماقت کے مترادف تھا، اور میں نے اس کے برعکس اسے کیوں کہا کہ ہاں راستہ تو جانتا ہوں، بتاؤں گا نہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور کیا ہم بڑی کائنات میں جو عالم اکبر ہے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو کچھ وہاں سے طے ہوتا ہے یا لکھا گیا ہے، اور کیا اس لکھے کے مطابق سارے کام ہو رہے ہیں، یا یہ کہ ہمارے سارے افعال انفرادی طور پر طے پاتے ہیں۔ یہ بات ان دنوں BBC کی کینٹین میں زیر بحث تھی، لیکن کوئی کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتا تھا، اور سارے الیاس کو اس کی خام خیالی اور نالائکی کی بات ہی قرار دیتے تھے۔ اس وقت شاید عالم اصغر اور عالم اکبر کا علم اس قدر آگے نہیں بڑھا تھا۔
ہم جب بھی اس حوالے سے بحث کرتے ہیں تو اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ اگر اللہ پر پورا ایمان ہو اور اگر انسان کو اپنی ذات پر اعتماد ہو یا اگر انسان کی خودی بلند ہو تو وہ کچھ کر سکتا ہے۔ پھر خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب تو کتابی باتیں ہیں اور ٹیکسٹ کی باتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اللہ پر ویسا اعتماد کیسے لائیں جیسا کہ ہونا چاہیے، اور جس طرح کے اعتماد کو ہم ذکر کرتے ہیں، میرے ابا جی نے بتایا تھا کہ اللہ میاں ہوتے ہیں اور میں اس بات کو لے کر چلا آ رہا ہوں۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، فوت ہو جاؤں گا اور اس کا محض یہی تصور میرے ساتھ رہے گا۔ زندگی کے اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں، ان میں ہمارا کتابی اور ٹیکسٹ بک کا علم وہ ہمیں ایک بات فیڈ کر دیتا ہے، لیکن وہ ہمارا سہارا نہیں بنتا، آگے نہیں لے جاتا۔ لیکن جو مرشدوں اور گروؤں کا علم ہوتا ہے وہ انفارمیشن کے علم سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ انفارمیشن کا علم وہ ہے جو ہم اور آپ نے حاصل کیا ہے۔ یہ علم ہمیں اطلاعات کے طور پر ملتا ہے اور استاد اور طالب علم کے درمیان ہمیشہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، اور علم دور کھڑے ہو کر یا بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر یا چاک سے لکھ کر دور بیٹھے سٹوڈنٹس کو فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ فلائنگ علم فلائنگ کس کی طرح سے پہنچتا ہے اور ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے جیسے فلائنگ کس اثر انداز ہوتی ہے۔ اس مثال پر معافی چاہتا ہوں، لیکن گرو کا جو علم وہ اس سے مختلف ہے۔ یہ اس لیے مختلف ہے کہ گرو اور چیلے کے درمیان یا مرشد اور مرید کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اور فاصلہ رکھا نہیں جاتا، قربت ہوتی ہے۔ مرشد چٹائی پر بیٹھ کر مرید کو تعلیم دیتا ہے اور مرشد تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اکثر و بیشتر اس کے ہاتھ گرو کے پاؤں پر ہوتے ہیں یا زانوؤں پر ہوتے ہیں۔ اتنی قربت کے باعث وہ اپنے استاد یا مرشد کے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ وہ اس کو بہت اچھا لگنے لگتا ہے اور اسے اپنے گرو یا مرشد سے پیار ہو جاتا ہے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاگرد شوق میں آ کر اور فرط محبت سے اپنے گرو کی چنگلی کھا جاتا ہے۔ گرو اس کو نہ منع کرتا ہے نہ اس کو انکار کرتا ہے اور اسے کھانے دیتا ہے۔ دوسرے دن شاگرد اس کی دوسری چنگلی یعنی چھوٹی انگلی بھی کھا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو وقت گزرتا جاتا ہے وہ سارے مرشد کو کھا جاتا ہے۔ اب مرشد اس کے پیٹ کے اندر ہے اور معدے میں اتر کر اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے، اور مرشد کا سارا علم سارے کا سارا مرید کے بدن کے اندر خون کی صورت دوڑنے لگتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آستانوں پر جب میلاد یا درود شریف کی محفل ہوتی ہے تو خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ میں، کیونکہ میں نے ولایت میں اکثر ایسے ہی دیکھا ہے کہ لندن اور نیو یارک میں بھی وہاں انگریز ترک بھی خوب درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کر ایک شجرہ پڑھا جاتا ہے جس میں شاعری نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرے پیر اولیاء کے واسطے، حضرت نظام الدین کے واسطے۔ وہ اس طرح سے پڑھے چلے جاتے ہیں اور ایک کے بعد ایک گرو کا نام آتا چلا جاتا ہے۔ وہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ دوسرے نے پہلے سے علم حاصل کیا، اور اس طرح یہ پٹی آگے چلتی جاتی ہے۔ اس طرح سے علم آگے سے آگے عطا ہوتا ہے، ولایت کی طرح ڈگریاں عطا نہیں ہوتی۔ گرو کے علم میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو کتابی علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ ایسی جو بھی بات جس میں مرشد یا گرو بولتا ہے وہ کرتے ہیں تو وہی ہوگی جو مرشد کرتا رہا ہے۔ آپ منہ میں روٹی کا ایک لقمہ رکھ کے 3 دن گھومتے رہیں، وہ آپ کی نشو و نما کا باعث نہیں بن سکے گا جب تک کہ وہ آپ کے معدے میں نہ اتر جائے اور معدے میں اتر کر آپ کے خون کا حصہ نہ بن جائے، اور پھر آپ کو تقویت عطا ہوتی ہے۔ میں، آپ اور ہم سب منہ کے اندر رہے علم کو ایک دوسرے کے اوپر اگلتے رہتے ہیں اور پھینکتے رہتے ہیں، اور پھر اس بات کی توقع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کو اس سے خیر کیوں حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ میں نے یہ بات بڑی اچھی کی تھی اور بڑی سوچ سمجھ کے کی تھی، اور وہ بات جو گرو آپ کو عالم اکبر سے عالم کبیر کے ساتھ وابستہ کر کے دیتا ہے اور اس کے اسرار و رموز بیان کرتا ہے، جبکہ کتابی صورت میں صرف اپنا آپ پیش کر کے یا اپنے آپ کو فولڈر بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔
میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ واقعی جو عالم صغیر ہے، جو میں ہوں، جو آپ ہیں، یہ سارے کے سارے بنی آدم ادائے یک جگرن کی طرح سے ہیں۔ اور جب اقبال کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بڑی حدیں عبور کر کے کئی بار تو عالم اکبر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ بات الیاس میاں سے کہاں چلی گئی، لیکن اگر وہ واقعی عالم اصغر اور عالم اکبر میں کسی وابستگی کو جاننے کے خواہاں ہیں تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ اپنے نفس کو جان جائیں تو پھر آپ خدا کو جان لیتے ہیں، پا سکتے ہیں، اور جب خدا کو جان جائیں گے تو پھر آپ عالم اکبر سے بھی آگے گزر جائیں گے۔ اپنے نفس کو جاننے کے لیے بڑی اہم بات اور فارمولہ یہ ہے کہ شام کے وقت آپ مغرب کی نماز کے بعد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے آپ کو اور اپنے اس چھوٹے سے چوزے کو تلاش کریں جو بہت بڑے بڑے تختوں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ چوزہ ہمارا نفس ہے، اس کے اوپر ہم نے بڑے بڑے تختے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک تختہ ہوتا ہے دانشور، ایک ہوتا ہے پہلوان، ایک لیڈر کے نام کا ہوتا ہے، ایک امیر آدمی کے نام سے ہوتا ہے تو دوسرا کسی اور نام کا۔ اس طرح ہم بچپن سے لے کر اوپر تک بہت سارے پھٹے لگاتے چلے جاتے ہیں، تو جب ہمارا چوزہ باہر بازار میں نکلتا ہے تو یہ تختے کھڑکنے لگتے ہیں اور سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ ہیرو جا رہا ہے، جناب وہ رائٹر جا رہا ہے، یہ اشفاق صاحب ہیں جی اور دانشور ہیں۔ اگر کوئی باہمت آدمی، جس طرح کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، وہ ہمت سے زور لگا کر کندھا دے کر ان پھٹوں یا تختوں کے نیچے سے اپنے نفس کو نکال کر اس کی اصل شکل و صورت سے آشنائی حاصل کر کے عالم اکبر سے وابستہ ہو کر بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور رب کو پہچان لینے کے بعد کوئی مشکل رہ ہی نہیں جاتی۔ دنیاوی زندگی میں سب سے مشکل کام اس تختے کو ہٹانا ہے جو ہم نے بڑی محنت سے بڑے بڑے وزنی صندوقوں میں اپنے اوپر بٹھا رکھے ہیں۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے، میں تو ساری زندگی ان تختوں کو لٹا نہیں سکا، میں تو ان پھٹوں تختوں سمیت ہی لحد میں جاؤں گا، اور فرشتے وہ تختے دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ کن چیزوں کو اپنے ساتھ لگائے پھرتا ہے۔ جس طرح لوگ اپنی ڈگریوں کو فریم کر کے لگاتے ہیں، ہمارے بزرگ اپنے نفس کی تلاش کے کام کو تلاوت الوجود کہتے ہیں کہ اپنے وجود کی تلاوت کرو۔ الیاس میاں ابھی تک لندن میں ہی ہے، لیکن ابھی تک وہاں اس کا دل نہیں لگا، اور وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ خواب کی واؤ ہم سب سے ناراض ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جا میں نہیں بولتی، بڑی مہربانی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔